ثابت کیا ہے کہ یہ ڈرامہ یا یہ بلڈنگیں اس طرح نہیں گری، یعنی جہاز کے ٹکرانے سے جیسے کہ گری ہیں، اور وہ فلم بھی موجود ہے اور سلو موشن میں کر کے بھی اگر ہم اس طرح سے ایسی سلائڈس بعض دکھاتے تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے۔ اس طرح جو بعض فلمیں بنی ہیں اس پہ وہ بھی انکلوڈ کی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہمارے جو اجلاس ہوں، سلمان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں ملٹی میڈیا اور جتنے بھی ذرائع ان کو لینا چاہیے، اور مقالہ نگاروں کو بھی یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا حصہ ہے جو ملٹی میڈیا کے حوالے سے ڈسپلے ہو سکتا ہے تو اس کی گنجائش یہاں موجود ہے۔ یہ بڑی اچھی تجویز ہے سلمان صاحب کی۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میں کوشش کروں گا کہ گھر جا کے لکھ کے انہیں سائزیبل کر کے بھی پہنچاؤں تاکہ وہ ریکارڈ میں رہے اور آپ کو فیصلہ کرنے میں یا بحث کرنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات تسلسل کی ہے ہمارے ایک دوست نے کہ ایسے سیمینار ایک بار نہیں ہونے چاہیے، بلا شبہ یہ ایک برننگ قسم کا ایشو ہے اور یہ بالکل مختلف نوعیت کا سیمینار ہے۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے کیا کہ سخن یا افسانے پہ یا کسی ڈرامے پہ، تو اس میں اتنی گنجائشیں نہیں ہوتی کہ آپ حالات حاضرہ میں دنیا یا گلوبل لیول سے گلوبل آئی سے آپ صورتحال کو دیکھ سکیں۔ ہم نے یہی اصناف سخن کا بھی سیمینار کروایا تھا، تو وہ ایک طرح کے تاریخ کے اندر جامد سیمینار ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ریکارڈڈ ہسٹری پاکستان کے سیمینارز کی ہے، خاص طور پہ 1995 کے بعد جو ہوئے ہیں، اس پہ میں ایک تیسری بھی کروا رہا ہوں، اس میں ریکارڈ پر ہمارے سامنے ہے۔ یہ پہلا سیمینار ہے جو ایک سوشو لٹرل براڈ بیسڈ جو ہے سبجیکٹ اورینٹڈ سیمینار ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی کرنٹ ایشو پہ اس طرح سے کریں۔ عامر صاحب نے جو بعد میں بات کی ہے کہ بہت سارے علوم اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کا ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اس میں آرمی وارفیئر سے لے کے اور ایسٹرولوجی تک بے شمار اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اردو والوں کی ذمہ داری یہی تھی کہ ہم اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ 9/11 نے شعبہ حیات کو متاثر کیا ہے، اس میں ٹرانسپورٹ کو بھی کیا ہے، ہوائی جہازوں کے پورے سسٹم کو بھی کیا ہے، اور بہت ساری بے شمار سائنسیں جن کی تعداد 78 سے زیادہ ہے غالباً، اس حوالے سے بات کی یونیورسٹی میں کام ہوا ہے۔ اردو والوں کی ذمہ داری اب یہ بھی ہے کہ اس میں تسلسل قائم کیا جائے۔ تسلسل کی ایک صورت یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایک سمنگ اپ سیشن ہوتا ہے 2-3 مہینے بعد، جس میں نتائج کو مربوط کیا جاتا ہے۔ تو اس میں میری یہ خواہش ہوگی کہ جب اس کا آپ کا یہ چھپ جائے میگزین، تو اس میگزین کی رونمائی کریں، تو اس میں چھوٹی سی ایک یعنی سیمینار قسم کا کر لیں، سمنگ اپ سیشن، جس میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن قسم کے نمائندوں کو بھی بلایا جائے، ایک آدھ سیاسی بندہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، صحافت والے بھی آ جائیں، تو اس میں ڈسپلے کیا جائے، اس کو کتاب کو پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں کی جائے۔ تیسری بات جو نظام تعلیم کے حوالے سے یہ کچھ ہوئی ہے، یہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے نصاب تعلیم بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں افسوس ہے کہ جس طرح کا، اور وہ جو اس کے منہ سے نکلا ہوا فکرہ ہے وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، یہ اسی جنگ کا تسلسل ہے۔ اور یہ بڑی طاقتیں جو ہیں، جب وہ اب میں اسی لیے ان سوالوں کے جواب سے ہی اپنی اس گفتگو میں شامل ہو جاتا ہوں جو مجھے کرنی ہے، کہ یہ باخبر ہمیں ان تمام باتوں سے ہونا چاہیے۔ اور اب وہ زمانہ گیا جب آپ لٹریچر کو پڑھ کے بیان ہی قبول کرتے تھے۔ جب تک آپ اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے، جب تک آپ مختلف جو اویلیبل ذرائع ہیں ان کی روشنی میں نہیں دیکھتے، تو آپ کی بات یہ نامکمل رہتی ہے۔ اگر ہم ثابت بھی کر دیں کہ یہ واقعہ جعلی ہے، فرض کریں، لٹریچر میں کوئی واقعہ جعلی نہیں ہوتا۔ ٹرائے کی جنگ ہے اور وہ پرانی جو ہمارے یورپیڈیز کے ڈرامے ہیں سارے، وہ دیو مالا پہ ہیں، ان کا وجود ہو یا نہ ہو کاغذوں پہ موجود ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ امریکہ نے کروایا، لٹریچر کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، ایک خبر کی دنیا اور ہوتی ہے اور ہنر کی دنیا اور ہوتی ہے۔ وہ جو خبر کی دنیا ہے اس میں جلد یا بدیر ثابت ہو جائے گا کہ وہ کیا تھا، جس طرح کے اور بہت سی باتیں ثابت ہو سکتی ہیں، یا پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ یہ جو ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں بہت سارے پیپر، اس سے بہت ساری ہمارے تحریکیں یہاں جو لانچ ہوئی ہیں بڑے صغیر میں، وہ یہ بھی ثابت ہوگا کہ کس کو کتنے پیسے ملے تھے، کس عالم دین کو کتنے ملے تھے اور کس کامریڈ کو کتنے ملے تھے۔ خود اس پہ میں فیصد کتبہ یونیورسٹی سے کروا رہا ہوں کہ ہماری تحریکوں کے یعنی اس کے محرکات کیا تھے، سیاسی محرکات کیا تھے۔ تو جب اس کے پیپر بھی ڈی کلاسیفائی ہوں گے امریکہ میں، اتنا بڑا بجٹ کہاں گیا، یکم تاریخ کو جو کہ کانگریس کی میٹنگ ہوئی ہے 425 بندوں کی، 445 کی، تو 220 نے یہ کہا ہے کہ فوجیاں فوراً واپس کی جائیں، جنگ بند کی جائے، اور 225 نے کہا ہے
کہ نہیں اس جنگ کو جاری رکھیں، لیکن یہ جو ہم رقم آپ کو دے رہے ہیں یہ فوجوں کو واپس بلانے کے لیے گویا تقریباً اب ان کا ریشو 50-50 کے قریب، یعنی 225 اور 220۔ اس پہ امریکن خود جو ٹیکس پیئرز ہیں اب وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی ثابت ہو جائے لٹریچر کے اندر یہ رہے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب یہ کٹے بازوؤں والے بچے باہر آئیں گے، جب یہ بڑے ہوں گے جن کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، جب یتیم اپنے ڈھونڈیں گے اپنے والدین کو، اور جب گھر نہیں ملیں گے، اغوا شدہ بچے بچیاں جو سلیب بن کے کر رہے ہیں، کینٹی کی رپورٹ آپ یوٹیوب پہ پڑھیں، اس میں جو سلیوری ہوئی ہے، جو بچے پکڑے گئے ہیں، عورتیں پکڑی گئی ہیں، یہ خود یونائٹڈ نے اس کے اندر سوال ایک ہوا ہے مطلب۔ تو یہ بہت ساری باتیں لٹریچر میں آئیں گی، لٹریچر میں یہ مسئلہ زندہ رہے گا اور اس میں بہت سارے لوگ لکھتے رہیں گے۔ اب سیمینار کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں اس واقعے کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ساری ایک یہ انا کی جنگ ہے اور بڑا بننے کی جنگ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا پہلا فکرہ جو ہے کہ تمام قومیں برابر ہیں، امریکہ کے نزدیک تمام قومیں برابر نہیں ہیں۔ اگر یہ واقعے میں 4 چین والے ملوث ہوتے، اس کی طرف تو خیر امریکہ نے کیا دکھنا تھا، اگر ایسٹ تیمور جو 25-30 ہزار کی آبادی ہے اس کے بھی 4 بندے ہوتے تو امریکہ یہ نہ کرتا۔ یہ بات سوچنے والی ہے، یہ بات سوچنے والی ہے کہ اگر القاعدہ ہے، اگر اسامہ بن لادن ہے، اگر عربی بولنے والے ہیں تو پاکستان کیسے اس کے بیچ میں آ گیا۔ لیکن یہ ایسے ہونا تھا، یہ حضر ہے چیرہ دستاں سخت ہیں قدرت کی تعزیریں۔ اگرچہ یونائٹڈ نیشن میں وہ یہی کہیں گے کہ تمام قومیں برابر ہیں، چھوٹی اور بڑی، لیکن یہ برابر نہیں ہے۔ ان کی برابری کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور جیسے عامر نے کہا یہ پاور گیم ہے، ہمیں اپنی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے، ہمیں اپنے ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی علوم جو ہیں ان کو آگے لے کے جائیں۔ جہاں تک یہ سیمینار کا تعلق ہے، یہ اپنے مقاصد میں بہت کامیاب ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو سا موضوع ہے، قدم قدم پہ بے شمار مسئلے قومیتوں کے ابھرتے تھے، جوتے تھے، بہت ہی سینسٹیو مسئلہ تھا، لیکن جس ٹالرنس کے ساتھ، جس مطلب ہے محبت کے ساتھ تمام لوگوں نے برداشت کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں پھر اس پہ توجہ دلاؤں گا کہ یہ پاکستان میں پہلا سیمینار ہے اس طرح کے موضوع کے اوپر ہوا ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے آگے ہیں پیپر پڑھنے والے، اگر 2-4 رہ گئے ہیں تو ان کی بھی پیپرز کی خبر سہیل صاحب کو آ گئی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے نتائج ہیں کتابی شکل سے، وہ بھی بہت کامیابی کے حوالے سے ہیں۔ میں تمام شرکاء کو جنہوں نے منتظمین کے فرائض پر انجام دیے، تمام پلانرز کو، میں نے خود دیکھا سہیل کو، یہ ہمارے ساتھ رات کو بیٹھتے تھے، گیسٹ کی تیار کرتے تھے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے تکبر، بڑے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بڑی عاجزی کے ساتھ کیا کرنا ہے سارا، ہر ایک سے مشورہ کیا، اور تمام ٹیم ورک، اسٹوڈنٹ تھے جو پی ایچ ڈی کے تھے، ایم فل کے تھے، یونیورسٹی کے، انہوں نے بڑا کام کیا، اور فخری صاحب نے ایک فری ہینڈ دیا، میں سمجھتا ہوں جو اس سے پہلے نہیں تھا اور کئی اداروں میں اب بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح بھی یہ پروگرام بنے اس کو ایک فری ہینڈ دیا جائے، ہر ایک بات وہ اپنی آزادی سے کرے، اور یقین جانے کہ ہم نے بڑی ریزولوشن لی ہے، بعض ہم نے ایسے مسائل کو بھی چھوا ہے جس میں مذہبی مسائل بھی اور سیاسی مسائل بھی کہ شاید وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ نہ ہوتے۔ میں ایک بہت ہی مطلب ہے بہتر اور روشن مستقبل دیکھتا ہوں اس سیمینار کے تسلسل کا، جو شعبہ اردو پشاور کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور بگیو صاحب جیسے دانشور جن کا ہیک کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے، زبانوں کو بھی سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ایک ریکگنیشن ہے، اور وہ ہمیشہ سوشیولوجی کو، لنگوسٹک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آج کل زبانوں کو پڑھنے کا، افسانوں کو پڑھنے کا، ناول کو پڑھنے کا بھی طریقہ یہ کہ آپ خلا میں نہ پڑھیں، آپ اسے تمام اصول واقعات کے ساتھ اور سماجی حقیقتوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ ہمارا ادب کہاں کھڑا ہے۔ آنے والے زمانے میں بہت اچھی نظمیں لکھی جائیں گی اور بہت اچھے افسانے لکھے جائیں گے۔ افسانے یہ دکھ ہوتا ہے، اچھا کیا ہے کہ جب ہم نے 12-14 لاکھ بندے برباد کے لکھے، لیکن یہ ہوتا ہی ہے، 1.5-2 کروڑ جب مرتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں تو اس کے بعد لٹریچر جو ہے وہ آگے آتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی زوال کے زبانوں پر لٹریچر اب تک سارا اچھا لٹریچر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک جہت عطا کی ہے اس سیمینار میں، اس نے ہمیں رخ دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کا۔ جب یہ مضامین چھپ کے ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس کو پھر مربوط کریں گے اپنے مطالعے کو۔ میں نے بہت کچھ ذاتی طور پر بھی حاصل کیا، اور بعد میں اپنے کمروں میں بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان تمام ایسے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے غیر محسوس طور پہ ہمارے اساتذہ کا کردار ادا کیا، ہمیں سکھایا، اور بہت سارے لوگوں کے تاثرات ہمیں دیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ گوگی صاحب آئیں گے اور اپنے تاثرات، اور اس کے بعد فخری صاحب شکریہ ہے۔
آئیے